السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفت نیاز۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کے علاقے ہرن میرا میں، اور یہاں پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور یہاں پر ایک جامع مسجد کی جو تعمیر ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمیر صاحب۔ تو عمیر صاحب سے پوچھتے ہیں اس جامع مسجد کی جو تعمیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا تفصیلات یہ دیں گے ہمیں اور کیا ڈیٹیل ہیں اس کے بارے میں۔ عمیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسجد ہے اس کی جو تعمیر ہے اس کا خیال کیسے آیا آپ میں؟ اس مسجد کی بنیاد کے بارے میں اور تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بنیاد میرے والد صاحب نے رکھی تھی، محمد اصغر قریشی، اور یہاں پہ علاقے کے مقامی لوگ تھے، عارف صاحب، حاجی عارف صاحب، انہوں نے زمین دی تھی، تو یہ دونوں نے مل جل کے یہ مسجد کی جو ہے نا وہ تعمیر کی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ رشتہ ناتا تھا یا یہ ویسے ہی ایک آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں رہائشی تھے؟ نہیں، یہ رہائشی تھے، اور یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں یہاں کے، چودھری تنویر، راجہ زیغم، راجہ خمید، انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ حاجی عارف صاحب سے بھی انہوں نے ہی ہمیں ملوایا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اپنی والدہ کے نام پہ مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے، تو پھر ہمیں بھی ایک پرپز مل گیا کہ چلو ہم نے تو بنانی تھی اپنی دادی کے نام پہ ایک مسجد، تو عارف صاحب نے ہماری بڑی ہیلپ آؤٹ کی، اور جو علاقے کے لوگ تھے، چودھری تنویر، راجہ زیغم، گلفراز صاحب، چودھری طارق صاحب، سراج گل صاحب، انہوں نے کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اس مسجد کے لیے بھی، اور علاقے کے سارے لوگوں نے کافی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 2015 میں انہوں نے اس کی وہ کہا کہ ہم تعمیر کریں گے، تو ابھی 2025 چل رہا ہے، اتنا 10 سال کا جو عرصہ ہے اس میں آپ نے اس کی تعمیر کیوں نہیں کروائی؟ کوئی مسئلہ تھا، کوئی ایشو تھا، کیا وجہ بنی 10 سال اتنا ڈیلے کیا آپ نے؟ سر آنیسٹلی آپ کو بتاؤں تو ابھی اس ٹائم تک تو ٹائم گزرنے کے ساتھ اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی، ابھی ریسنٹلی کوئی 4-5 سال میں نا آبادی زیادہ ہوئی ہے، تو یہ یہاں کے جو علاقے کے ابھی حاجی عارف صاحب کے جو بیٹے ہیں، حنان صاحب ہیں اور قاری فیاض صاحب، یہ کئی دفعہ میرے پاس گھر آئے ہیں کورنگ ٹاؤن میں کہ آپ کے والد صاحب نے یہ مسجد بنائی تھی تو مہربانی کریں اب آپ اس کی ایکسپینشن کریں مسجد کی، تو ماشاءاللہ پہلے مسجد اب 5 مرلے کی تھی، اب یہ 10 مرلے کی ہو گئی ہے۔ تو پہلے اگر آپ سمجھ لیں کہ اس پہ ایک سنگل سٹوری تھی، 250 بندے ایک ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور ابھی بتائیے گا کہ ابھی کتنی سٹوریز بنا رہے ہیں آپ؟ اب یہ ماشاءاللہ 10 مرلے کی ہو گئی ہے، اب یہ ڈبل سٹوری ہو گئی ہے، یعنی 5 مرلے پہلے سنگل سٹوری تھی، پھر ایک اور سٹوری بنی، پھر ڈبل ہو گیا، یعنی اب یہ ٹوٹل 10 مرلے پہ ہو گئی ہے۔ تو اب بتائیے گا اب کتنے بندے اس میں ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اب تقریباً 700 سے 800 کی کیپیسٹی ہے اس میں۔ اچھا، اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس میں علاقے کو بہت فائدہ ہے، جو یہاں کے گاؤں میں جو 200 لوگ ہیں نا، وہ یہ مسجد ان کو سرو کر لے گی۔ اب کسی کو بھی اس مسجد بننے کے بعد نا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی باہر نماز نہیں پڑھے گا، دھوپ کے اندر کوئی، مطلب یہ گرمی ہے، اگر مجھے بھی نماز پڑھنی پڑے تو میری بھی کوشش ہوگی کہ میں اندر بیٹھ کے پڑھوں، تو یہاں پہ علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ باہر نماز پڑھتے تھے، یہ چیز میں نے خود یہاں پہ آئی وٹنس کی ہے، تو اسی وجہ کو دیکھتے ساتھ ہی میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے انیشیٹو لیا کہ یار یہ ایک صدقہ جاری ہے، ہم رہیں نہ رہے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، تو یہی کوشش ہے کہ کیونکہ اب میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں 3.5 سال پہلے، اصغر قریشی ان کا نام ہے، وہ بھی فوت ہو گئے، تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور سب کے دعا گو ہیں، علاقے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اسپیشلی چودھری تنویر صاحب کا، چودھری سراج صاحب کا، حمید صاحب کا، گلفراز صاحب کا، اور بھی باقی لوگ ہیں، آصف صاحب ہیں، تاصف صاحب ہیں، افتخار ہیں، حنان بھائی ہیں، کافی علاقے کے لوگ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، صحیح ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سر ان کو یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، مطلب یہاں آپ صرف ان کے لیے، اور جو یہاں پہ 200 لوگ جو رہائش پذیر ہیں ان کے لیے ایک ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ وہ نماز اندر پڑھ لیں گے، دھوپ سے بچ جائیں گے، اور جو نماز ہے نمازی کو ایک چھاؤں میں ایک انڈر ون روف ان کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اچھا، تو یہ کام کب تک مکمل ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ جو علاقہ مکین ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ کب تک یہ جو مسجد بن رہی ہے، تعمیراتی کام ہے وہ ختم ہو جائے گا، کب تک ریڈی ہو جائے گی مسجد مکمل طور پر؟ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ ہم نے 30 مارچ کو شروع کیا تھا یہ کام، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 15 اکتوبر سے پہلے یہ اپنی فنیشنگ پہ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حنان عارف ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد عارف جاوید ہے، اور میرے والد صاحب نے جامع مسجد کے لیے زمین دی تھی، اس کے اوپر جو تعمیراتی کام ہے وہ اصغر قریشی صاحب نے کروائی تھی، اور اب آگے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کروانے دوسری منزل کے لیے اس میں ہمارے ساتھ جو تعاون فرمایا ہے سب سے زیادہ وہ عمیر قریشی صاحب نے فرمایا ہے، اور ہم ان کے مشکور ہیں،
اور شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور کہ تعمیراتی کام میں مدد کرتے ہیں، اور ہم علاقہ مکین کا بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرا نام حافظ محمد فیاض ضیائی، فاضل جامع اسلام آباد۔ الحمدللہ علی احسانہ، سن 2016 12 اگست سے لے کر کے ابھی تک مرکزی جامع مسجد آمنہ میں دینی متین کی خدمت کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی ہے وہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہماری مرکزی جامع مسجد آمنہ میں 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز جمعہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نماز جمعہ ہو، عیدین کی نماز ہو، الحمدللہ وقت پر نماز ادا کی جاتی ہے، وقت کی پابندی کی جاتی ہے۔ پر بچے قرآن عظیم قرآن رشید کی تلاوت کے لیے آتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد تقریباً 4 سے لے کے عصر کی نماز تک بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تقریباً ہمارے پاس اس وقت بچے بچیاں 50 جو ہیں وہ قرآن عظیم قرآن رشید کی تلاوت کے لیے آتے ہیں، انہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے احسن اندازے میں، اور اہل محلہ بھی نماز کی تقریباً پابندی کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا بنیاد رکھنے والے 2 شخصیات تھیں، وہ دونوں اس دنیا سے چل بسی ہیں۔ میری مراد حاجی محمد عارف صاحب مرحوم اور میری مراد محمد اصغر قریشی صاحب مرحوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا، اور ان کا اخلاص تھا کہ الحمدللہ آج ہماری مسجد 10 مرلے پر ہے اور دوسری منزل کا آج الحمدللہ اپنا لنٹر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اصغر قریشی صاحب کے بیٹے عمیر قریشی صاحب، انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں پر ایک مدرسہ قائم ہوگا جہاں پر مثبت انداز میں بچوں کو قرآن و حدیث پڑھایا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم رب کی برگاہ میں یقین کامل رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد مدرسے کا بھی انشاءاللہ افتتاح کریں گے۔ اور میں پیغام یہ دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ تو یہی پیغام ہے، مساجد کے ساتھ محبت کی جائے، مساجد کے ساتھ لگاؤ ذوق شوق کے ساتھ نماز ادا کی جائے، مسجد کی خدمت کی جائے، یہی ہمارے لیے کل قیامت کے دن باعث مغفرت باعث رحمت ہوگا۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب ہے غیب وڈا، ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ لا ریب حضور دی ذات جویں ہور لا ریب تاں کوئی نہیں۔ لا ریب حضور دی ذات جویں ہور لا ریب تاں کوئی نہیں۔